سر جو موجودہ خلیفہ وقت ہے نا آپ کے، جی جی ان کو دیکھا تھا میں نے خواب میں آج سے تقریباً کوئی 10 دن پہلے۔ اچھا تو وہ تقریباً میرے خیال میں نے ربوہ تو نہیں دیکھا، ہاں جی لیکن خواب میں میرے خیال میں وہ جگہ جو تھی وہ ربوہ تھی، وہاں جی انہوں نے یعنی کہ اپنے سامنے جلسے پہ بٹھائے۔ ایک خواب تھا 10 دن پہلے کا رضی بھائی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اچھا تو تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ اچھی خواب ہے نا؟ دیکھیں نا، میں نے تعبیر اس کی نکالی ہے۔ ہاں وہ جی کہتے ہیں کہ آپ کسی سچائی کی تلاش میں ہیں، اور پھر اچھا ہوا اس طرح کہ جب وہ اپنا آپ کے خلیفہ وقت، میں ان کا یعنی کہ جلسے سے خطاب سنتا رہا، پھر جی میں ربوہ کسی دیہات کی سائڈ چلا گیا، پھر میں ان کو ڈھونڈتا رہا کافی دیر۔ تو ٹھیک وہ واپس آیا تو وہ نہیں ملے تھے۔ تو ہوں، پھر میں نے ابن سیرین جو یعنی تعبیر اور رویہ جو ہماری کتابیں ہیں اہل سنت کی، جی ان کے مطابق تعبیر نکالی تو وہ کہتے ہیں آپ کسی یعنی کہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ہدایت کو یا کسی روحانی چیز کو۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان جی ساجو صاحب، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی وہ سر میں نے ایک خواب کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا۔ ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی، آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی؟ نہیں، غیر احمدی جی۔ جی کیا ہمیں تعبیر تو نہیں آتی، لیکن کس چیز کے متعلق خواب ہے آپ کی؟ تو سر جو موجودہ خلیفہ وقت ہے نا آپ کے، جی جی ان کو دیکھا تھا میں نے خواب میں آج سے تقریباً کوئی 10 دن پہلے۔ اچھا تو وہ تقریباً میرے خیال میں نے ربوہ تو نہیں دیکھا، ہاں جی لیکن خواب میں میرے خیال میں وہ جگہ جو تھی وہ ربوہ تھی، وہاں جی انہوں نے یعنی کہ اپنے سامنے جلسے پہ بٹھائے۔ ایک خواب تھا 10 دن پہلے کا رضی بھائی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اچھا تو تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ اچھی خواب ہے نا؟ دیکھیں نا، میں نے تعبیر اس کی نکالی ہے۔ ہاں وہ جی کہتے ہیں کہ آپ کسی سچائی کی تلاش میں ہیں، اور پھر اچھا ہوا اس طرح کہ جب وہ اپنا آپ کے خلیفہ وقت، میں ان کا یعنی کہ جلسے سے خطاب سنتا رہا، پھر جی میں ربوہ کسی دیہات کی سائڈ چلا گیا، پھر ہوں، میں ان کو ڈھونڈتا رہا کافی دیر۔ تو ٹھیک وہ واپس آیا تو وہ نہیں ملے تھے۔ تو ہوں، پھر میں نے ابن سیرین جو یعنی تعبیر اور رویہ جو ہماری کتابیں ہیں اہل سنت کی، جی ان کے مطابق تعبیر نکالی تو وہ کہتے ہیں آپ کسی یعنی کہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ہدایت کو یا کسی روحانی چیز کو۔ تو آپ تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے جماعت اسلام احمدیہ کی کوئی تحقیق کی ہے؟ ہمارے عقائد کا آپ کو بنیادی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت جی ہو جی گئے ہیں، تو آپ جی کے دل میں ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت سچی ہے؟ دیکھیں رضی بھائی، روحانی خزائن یا دوسری کتابیں پڑھنے کا نا بہت شوق ہے، اور شروع سے بہت سٹرگل کیا ہے، مذہبی گھرانہ ہے ہمارا۔ ہوں، تو آپ پہلے اصل میں کس فرقے سے تھے؟ جی میں جماعت اسلامی سید ابو العلا مودودی کو جو ہے نا زیادہ پسند کرتا ہوں، ویسے بریلوی ہے بابا جو ہیں۔ اچھا تو جی جی اب آپ کو لگتا ہے اپنے دل میں آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلام احمدیہ سچا لیکن اسلام ہے؟ سر رضی بھائی، میں آپ سے پھر وہیں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تو کتابوں پر پابندی ہے نا تھوڑی سی۔ ہاں جی ہاں جی، جیسے روحانی خزائن ہوگی دوسری، کیونکہ جب تک میں لٹریچر نہیں پڑھوں گا مجھے سمجھ نہیں آئے گا سسٹم میں۔ اتنا پتہ ہے کہ یعنی کہ آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، ہاں جی ہاں جی بالکل۔ تو لیکن بٹ تحقیق صاحب تو لازم ہے۔ آپ بٹ صاحب سے تھوڑی نصیحت لے لیں پھر اس پہ، اور وہ آپ کو تھوڑا مشورہ بھی دے دیں گے کہ آپ اپنی تحقیق کیسے جاری رکھیں، کیونکہ بہت بابرکت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پہلے ہی سچائی کا بتا دے۔ یہ بہت عام نہیں ہمیں نظر آتا دنیا میں، کیونکہ بہت مشکل یہ کام ہوتا ہے کہ سچائی پہ پہنچے، لیکن جو جد و جہد کرے اس کو سچائی مل جاتی ہے، اور اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی یہ خواب میں دکھا دی ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو جی بالکل تحقیق تو آپ جاری رکھیں، لیکن آپ کو وہ پہلے سے نشان مل چکے. اب کل کو نعوذ باللہ میری وفات ہوتی ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ کے آگے ہم جواب نہ دے سکے کہ ہمیں نشان بھی نظر آ گیا اور پھر بھی ہم نے وہ سچ قبول نہیں کیا. لیکن میں چاہتا ہوں بٹ صاحب آپ کو تھوڑی اس پہ نصیحت دے دیں. جی بٹ صاحب. جی السلام علیکم. جزاک اللہ. ویسے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ خواب جو ہے اسی کو بتانی چاہیے جو اس کی تعبیر بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن چلے انہوں نے وہ اپنی خواب جو ہے وہ شیئر کر دیے، کوئی مسئلہ نہیں. محترم سب سے پہلے اولین جو چیز ہے نا وہ ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن ضرور پڑھیں. جب قرآن آپ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں گے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری طرف جد و جہد کرتا ہے، میرے رستے کو تلاش کرتا ہے، میں اس کو وہ رستے دکھاتا ہوں. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ جب خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے رستے کی طرف جد و جہد کرے گا میں اس کو رستہ دکھاؤں گا، تو اسی سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں اس کی سنتا ہوں مجھے وہ صحیح لگتا ہے، میں ان کی سنتا ہوں مجھے وہ صحیح لگتے ہیں، میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، تو مجھے رستہ دکھا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ رستہ دکھائے گا. ہمارا تو مکمل یقین ہے کہ وہ خدا اب بھی دکھاتا ہے رستہ. جو بھی اس کے رستے ڈھونڈتا ہے اس کو وہ رستے دکھاتا ہے، تو اس سے دعا کریں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد قرآن کے مطابق ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ قرآن کے مطابق آپ کو لگتے ہیں تو پھر اس جماعت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ملے گا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نمازیں 5 نہیں 3 پڑھنی ہیں، حج نہیں کرنا، جو بھی احکام اسلام ہے وہ پورے کو پورے آپ کو جماعت احمدیہ میں اسی طرح ملیں گے. ہم نے اسلام میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ اسلام کو اس کی اصل حالت میں پیش کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. ہر قسم کے شرک بدعات سے اس کو پاک کر کے ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ دین جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اور یہی مہدی اور مسیح کا کام تھا کہ لوگوں کو دوبارہ اس دین کی طرف لے کے آنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وہی وعدہ یہ سارے مانتے ہیں کہ وہ مہدی کے دور میں پورا ہوگا. تو اس لیے دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے، کسی کا بھی ترجمہ پڑھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانا پڑھے. باقی آپ مجھ سے رابطے میں رہے، میرا نمبر بے شک ایڈ کر لیں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. جی نمبر آپ کا کس طرح ایڈ کریں؟ رضی صاحب آپ کو بھیج دیتے ہیں، میں یہاں بھیج دیتا ہوں. اور بھائی یہ بھی آپ ضرور یاد رکھیں کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں نا ان کو آپ قرآن کی روح سے اس پہ تحقیق کریں جیسے بٹ صاحب نے کہا. لیکن میری بھی آپ کو ایک یہی نصیحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نشانات دکھاتا ہے، اور آپ نے پہلے سے ایک اچھا نشان دیکھ لیا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ تحقیق جاری رکھنی ہے. اور پھر جب آپ کو اطمینان ہو جائے، کیونکہ دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو کہوں آپ فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن ہمارا یہ طرز عمل نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بندہ خود ہی تحقیق کر کے اس کو عقائد کا پتہ اور اطمینان کے ساتھ وہ جماعت میں آئے. تو آپ پوری تحقیق کریں. آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح اگر پوری پڑھ لیں اور ساتھ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو قرآن کریم سے دیکھیں جیسے بچہ نے کہا، اور پھر آپ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آ کے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ لائیو بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. تو میں نے بٹ صاحب کا نمبر یہاں چیٹ میں ڈال دیا ہے، تو آپ وہاں سے لے لیں اور بٹ صاحب سے بھی رابطہ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی رضی بھائی، بات کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا آپ کے ساتھ بات کرنے کی. جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی آپ کی تحقیق کے دوران کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور ہمارے پروگرام میں آ کے سوالات کر سکتے ہیں ہاں انشاءاللہ. جی. آخر میں پھر کہوں گا کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور واقعی جی رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرا سیدھا راستہ وہ مجھے دکھا. اللہ سے جی دعا جی کریں کہ تو
تو اپنا سیدھا راستہ جو ہے وہ مجھے دکھا. جو جس کو لوگ سیدھا راستہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی بات نہیں میں کر رہا. جو اللہ کی نظر میں سیدھا راستہ ہے وہ مانگے اللہ سے. صحیح. بالکل. جی جی رضی بھائی انشاءاللہ لائیو آپ سے پھر بھی سوالات ہوتے رہیں گے تحقیق کے دوران. انشاءاللہ.